پاور شو کے ساتھ میں ہوں آسما چودھری. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نواز شریف صاحب بالآخر 4 سال بعد پاکستان تشریف لے آئے ہیں. ان کی واپسی پر ہم نے دیکھا جس طرح سے عدالت کی جانب سے بھی کچھ خاص سہولت ان کو دی گئی اور اس کے بعد نگران سرکار کی جانب سے بھی جس طرح ان کو سہولت کاری دی گئی وہ سب کے سامنے ہے. بہت بڑا جلسہ ارینج کرانے کی کوشش کی گئی اور کس طرح ان کی سرکاری آؤ بھگت میں سرکاری عملہ مصروف رہا. ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک کے لیے ٹیم وہاں پر موجود تھی اور تمام تر سہولت کے بعد میاں نواز شریف صاحب لاہور کے لیے انہوں نے اپنی اڑان بھری. پاکستان جب میاں صاحب تشریف لے آئے اور ہم نے دیکھا تمام ٹیلی ویژن چینلز پر ان کو براہ راست دکھایا گیا اور تو اور پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی ان کے پاکستان آمد کے تمام جو مناظر تھے وہ لائیو براہ راست ایون جہاز کی لینڈنگ ہیلی کاپٹر تک کے مناظر لائیو دکھائے گئے. تو کیا سب کچھ آلریڈی اس وقت پاکستان میں طے ہو گیا؟ نواز شریف صاحب نے گزشتہ 4 برسوں میں بغاوت سے قبولیت تک مزاحمت سے مفاہمت تک کچھ آزمائشیں بھی دیکھیں, آزمائش سے سازش اور پھر فرمائش تک اور پھر جو یہ سیاسی سفر انہوں نے طے کیا اس پر بھی ہم بات کریں گے. کچھ ڈیل اور ڈھیل بھی دی گئی اور لیول پلینگ فیلڈ بھی مل گیا. اسی پر مزید ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے جناب شعیب شاہین صاحب, ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے, سینئر رہنما بھی ہیں. منیز جہانگیر ہماری بہت اچھی دوست ہیں, سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل کے, سینئر لائر بھی ہیں سر, آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. ہمارے تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تمام مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. شعیب شاہین صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کل میاں صاحب آئے اور انہوں نے کہا کھلے دل کے ساتھ ہوں, دل میں انتقام کی تمنا نہیں ہے. کس کو یہ وہ میسج دینا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں, قائد کرپشن میں تو ان کو کہوں گا وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے جس انداز سے اداروں کو بلڈوز کیا, جس طرح پاکستان کے سارے ادارے ان کے لیے مادی بن کے کھڑے ہوئے تھے, جس انداز سے انہوں نے پروٹیکٹیو بیل لی اور جس طرح کا جلسہ کیا, تمام سرکاری وسائل استعمال کیے, وہ سب آپ کے سامنے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے انہوں نے کچھ اور بات کی تھی کہ آپ مٹی پاؤ والی بات نہیں ہوگی. ابھی شہباز شریف صاحب یہاں 8 گھنٹے نہیں ہوئے تھے ان کو لندن سے یہاں آئے ہوئے, بھاگم بھاگ وہاں پہنچے اور جا کر ان کو سمجھایا اور جا کر کے پھر واپس آ گئے. جس شخص نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیا اور جس شخص نے آج مجھے بتائیں ساری 16 مہینے کے تمام پرنسپل ڈیسیژنز یہ خود لیتے تھے, لندن سے بیٹھ کے حکومت کر رہے تھے. ان کو نہیں پتا کہ انتقام کیا چیز ہوتی ہے, کہ 180 سے زائد مقدمات عمران خان کے خلاف نہیں انہوں نے بنائے. کیا آج سارے پولیٹیکل ورکرز لیڈرز کو جس طرح آوا برائے بیان اٹھایا جا رہا ہے ان کے نالج میں نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ آج جبر ظلم بربریت کا جو ماحول انہوں نے گرم کر رکھا ہے, جو سو کارڈ ان کے سامنے وہ پولیس ان کو پروٹوکول دے رہی ہے ریاست کے ایک مجرم کو, جب تک عدالت ان کو بری نہ کرے یا ان کی ججمنٹ کو سسپینڈ نہ کرے, آج وہ اس وقت اشتہاری مجرم ہیں. تو جس شاہانہ انداز سے ان کو پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا اور اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ان کو پروٹوکول دیا گیا تو صرف 21 توپوں کی سلامی باقی تھی. تو پھر یہ کہنا کہ میں انتقام کرنے نہیں آیا, بیسیکلی اپنے اس بیانیے سے باہر نکلنے کا پرپس تھا اور ایک میسج دینا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں. جو انہوں کی کارکردگی پچھلے 16 مہینے میں رہی, جس طرح غربت, مہنگائی, بے روزگاری بڑھی ہے, وہ سب آپ کے سامنے ہے. آج ان کا پیسہ باہر, ان کی پراپرٹی باہر, ان کے بچے باہر, ان کے کاروبار باہر, علاج باہر, مرنا جینا باہر. تو یہاں غلام ابن غلام سمجھ کے لوگوں کے اوپر صرف حق حکمرانی جتانے کے لیے اگر آئے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دلچسپی شاید نہیں ہے لوگوں کو اس تمام تر جو کوئی دلچسپی ان چیزوں سے نہیں ہے اور لوگ یہ سب سمجھتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کل کیا جوش و خروش تھا, کس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے, کوئی پیسے لے کر, کسی کو جنت کی ٹکٹ دے کر, کسی کو ہونڈا 125 کی لالچیں دے کر, کس انداز سے پورے پاکستان میں لوگ لائے ہوئے تھے. اور میڈیا کا بھی رول دیکھیں, پچھلے 2 دن سے اس کو اس طرح اٹھایا ہوا تھا جیسے وہ کشمیر فتح کر کے آئے ہو یا فلسطین آزاد کرا کے آئے ہو. بھائی یہ کرپشن میں ملوث شخص ہے جو کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے اس نے ایون فی ڈپارٹمنٹ بنائے, کرپشن کے ذریعے اس نے العزیزیہ والا کیس سب آپ کے سامنے ہے. تو اب اس کو ٹھیک ہے, وہ ایک مس یوز آف بیل کر چکا ہے, وہ آیا ہے, آئے اپنے مقدمات. چلیں دیکھتے ہیں کہ مقدمات کے حوالے سے فیلڈ ہونا چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ. تو وہ یہ تو سر آپ مانگتے رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, وہ تو شاید مہیا نہیں ہے نا اس وقت.
آج ہمارا ورکر کنونشن تھا جی کانا میں آپ کا ایک ورکرز کنونشن تھا, پولیس نے اٹھا لیے بندے, پولیس زبردستی ان لوگوں کو کسی ایک بندے کو وہاں چھوڑ نہیں رہی, اور جو ویڈیو بنا رہے تھے ان کو بھی تشدد کیا, ان کو اٹھا لیا, ان کے کیمرے چھین لیے. اگر یہ طرز عمل ہے ریاستی اداروں کا جن کو میرے اور آپ کے خون کے پسینے سے ہم ان کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ہی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, تو یہ کیا طرز عمل ہے؟ کیا ہماری عدلیہ نہیں دیکھ رہی؟ میں بالکل, آپ نے عدلیہ کا ذکر کیا, میں بالکل عدلیہ کے کردار پہ سر ضرور اس پہ بھی میں بات کرتی ہوں. پاشا صاحب سے ذرا ان کا اوپینین بھی لے لیتی ہوں. پاشا صاحب, آپ نے دیکھا عدلیہ کی بات ابھی کر رہے ہیں کہ کیا عدلیہ نہیں دیکھ رہی, تو میاں صاحب کو پاکستان آنے سے پہلے ہی بیل گرانٹ کر دی گئی, عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. کل جب وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں بایو میٹرک عدالتی عملہ وہاں موجود ہوتا ہے, نادرا کی ٹیم اپنے تمام تر اکوپمنٹ کے ساتھ پراپر وہاں کمپیوٹر رکھے ہیں, وہ سامنے میاں صاحب بیٹھے ہیں, سب کچھ وہاں پہ کام ہو رہا ہے. تو کیا ایسی کوئی نظیر ملتی ہے جو شخص کوئی کنوکٹڈ ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ اسما, باتیں بہت ساری ہیں کرنے والی, جی جی, لیکن میں شعیب شاہین صاحب کی بہت ساری باتوں کی تائید کر رہا ہوں. کاش کہ جب یہ صرف پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار تھے اور اس وقت بقول ان کے انہوں نے نہیں جوائن کی تھی پی ٹی آئی, اس وقت کی پی ٹی آئی جو حکومت میں تھی اس وقت دیکھتے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ تھی اور کیسا ہوتا رہا. تبدیلی کا نام لے کر آئے اور جو الیکٹیبلز تبدیلی کے نام پہ آئے تھے وہ سارے چلے گئے. پاکستان میں دو قانون چل رہے ہیں, ایک قانون ایلیٹ کلاس کے لیے اور ایک قانون عام آدمی کے لیے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب اس بات کو بھی سیکنڈ کریں گے کہ جب ایلیٹ کلاس کا کوئی بندہ اس پہ کوئی آتا ہے مسئلہ تو اس کو کس طریقے سے قانون راستہ دیتا ہے, اور ایک عام آدمی اسی راستے سے جانا چاہے تو اس کے لیے آگے ریڈ سگنل ہے کہ وہ نہیں جا سکتا. کیا جو آپ نے کہا, جو آپ کا کویسچن تھا کہ ایسی نظیر کبھی بھی نہیں ملی. آج تک کوئی کنوکٹ اس طرح باہر نہیں گیا, آج تک کوئی کنوکٹ اس طرح پاکستان میں واپس نہیں آیا, آج تک کسی کا جو بایو میٹرک ہے وہ اس طرح نہیں ہوا, اور آج تک کسی بھی ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے دوران اس کا وہ ختم کر کے اس کو سپریم کورٹ نہیں بلایا گیا. آج تک کسی بھی ملزم کو یہ بلینکٹ کور نہیں ملا کہ جناب جو ایف آئی آر آج ابھی نہیں ہوئی اور کل ہو جائے گی اس میں بھی ضمانت منظور. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ طاقت ہوتی ہے طاقت اپنا قانون اپنے مطابق بنا لیتی ہے. تو سر یہ جو طاقت ہے یہ کس کے پاس ہے؟ یہ پھر پاکستان میں یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ یہ سہولت کاری کون عطا کرتا ہے عدلیہ کے ذریعے؟ ظاہری بات ہے آپ سینئر وکلا ہیں, آپ ہر روز پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں. جی جی, دیکھیں طاقت جو ہے نا, طاقت کا منبع کون ہے؟ یہ نہ منیزے سے چھپا ہوا ہے, نہ آسما چودھری سے, نہ شعیب شاہین سے, اور نہ مجھ سے. یہ باتیں اس طرح نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کس کے پاس طاقت ہے, کون طاقت کا منبع ہے, اور جو اپنی مرضی کے مطابق تمام قوانین. اب آپ یہاں ہی آ جائیں, یہی نیب نہیں تھی جو آج سے 3.5 سال پہلے تھی, جو ضمانت پہ اعتراض کر رہی تھی, جو باہر نکلنے پہ اعتراض کر رہی تھی, جو اعتراض کر رہی تھی کہ کھانا بھی گھر سے نہیں جائے گا. اب یہی نیب کہتی ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے بتائیں عدالتیں کہاں جائیں؟ دیکھیں بات ساری وہ ہوتی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. اب ہمیں سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا کہ کیا بساط بچھائی گئی اور کیا ہوا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. ایوری باڈی نوز کہ جب بھی اب الیکشن ہوں گے تو اقتدار کے کوریڈورز میں کس نے براجمان ہونا ہے, تخت نشین کون ہوگا. پہلے جو تخت نشین تھے وہ بھی ہم نے دیکھے کس طریقے سے آئے, کس طرح پیپلز پارٹی کو کس طرح کارنر کیا گیا, نون کو کس طرح کارنر کیا گیا. آج اسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کارنر کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے, آپ کو سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے, گرینری نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ کے کھیت لہلہا رہے ہوتے ہیں, اور جب اقتدار سے باہر آتے ہیں
وہی گرینری آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بالکل خزاں بھی سر، آگے یہی تو بدقسمتی ہے ہمارے اس سیاسی نظام کی اور نظام عدل کی بھی، شاید اس کو آپ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو تو کبھی اس طرح سے موقع نہیں ملتا۔ منیزہ، آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں، آپ وہاں موجود تھیں دبئی میں، اور میاں صاحب پاکستان جو سفر رہا آپ اس جہاز میں بھی تھیں، کچھ بتا سکتی ہیں کہ بڑا زبردست کہیں پروٹوکول بھی ان کو دیا گیا، بڑے کانفیڈنٹ میاں صاحب نظر آئے، تو کچھ احوال ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کیا واقعی میاں صاحب پہلے والے میاں صاحب نہیں رہے جو 1 مہینے پہلے انہوں نے بیانیہ دیا تھا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے، قومی مجرم ہے؟ اس پہ آپ کیا کہتی؟ ہم وہاں سے چلے، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے، تو میاں نواز شریف وہ کافی نومبر، چونکہ میں نے جب 2017 میں جنرل مشرف کا پرانا دور تھا تو اس ٹائم بھی میں ان کے ساتھ واپس کیا تھا، جی جی، اور جب 2018 میں وہ واپس آئے تب بھی میں نے رپورٹنگ کی تھی اور میں نے سفر کیا تھا، اور اب 2023 کے اندر 3 دفعہ جب وہ واپس آئے تو I heard it. This time now was it was very ٹھیک، نواز شریف ان کو معلوم ہے کہ ایک پی ڈی ایم جس طرح انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہ جو مہنگائی کا جو ایک مول ہے وہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون یعنی میاں شہباز شریف صاحب کو تھوڑا بہت اٹھانا پڑے، تو اس کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا اور بتایا کہ جو بجلی کے بل ہیں انہوں نے طے کیا۔ سو ظاہر ان کو ایشوز کا تو پتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو ایک ان کی ایک پولیٹیکل گڈ ول تھی اس کو ایک آپ سمجھ لیں ایک اچھا تو پہنچا ہے، جو پی این کی گورنمنٹ آئی ہے اس کے اندر ان کے بھائی نے لیڈ کیا ہے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گی، the biggest challenge نواز شریف بھی اون پارٹی، مگر آلسو اگر یہ ہائیبرڈ فارمولا کو ریورس کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ ہو یا عمران خان ہو یا پیپلز پارٹی کی بے نظیر صاحبہ ہو، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سے کام چلانا جو ہے زیادہ پسند ہے، کیونکہ ان کی عوام کے اندر وہ پاپولیرٹی نہیں، اور اسی لیے وہ کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اقتدار دلانے کے لیے، اسی لیے وہ نمبر وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی نمبر 20 ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ جی کس نے کیا کیا، کس کے پاس بائیو میٹرک تھی، کس کے پاس نہیں تھی۔ مین سوال یہ نہیں ہے، مین سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اور خاص طور پہ جو اے کلاس کے لیڈر ہیں وہ اس ہائیبرڈ فارمولے کو ٹرن کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں تیار ہیں، وہ سویلینز دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں، یا یہاں یہی چلتا ہے سویلینز جو ہے اس کو دے دی جائے گی اور خود سیاستدان اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو بیشتر سیاستدان ہیں ان سب کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے جب وہ رگڑا وہ کھاتے ہیں۔ اب دیکھا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر وہ بدلاؤ آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم باقی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے۔ جب آپ باقی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے اور وہ کرپٹ ہیں تو پھر آپ اپنا گردن جو ہے وہ اسی کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی وہ جو ہیں وہ سب سے کرپٹ ہیں یا وہ جو ہے ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو پھر اگر ظلم کرنے والے سے ہی بات کرنی ہے اور آپ نے اپنے بائیں بازو کو طاقتور نہیں کرنا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اپنی پارٹی کو بے یار بے مددگار چھوڑیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ صرف ایک جگہ آنے والی نہیں ہے، یہ تبدیلی ایٹیٹیوڈ میں بہت جگہوں پہ آنے والی ہے، اور سیاست دانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ انہوں نے سیاست کرنی ہے عوام کے ساتھ یا انہوں نے سیاست کرنی ہے کسی اور کے اشارے پر۔ تو ابھی جو میاں صاحب کے جو رویہ ہے یہ بدلہ دکھائی دے رہا ہے، تو کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میاں صاحب بات شاید وہ بھول نہیں پاتے، ماضی کی باتوں کو اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، لیکن کل انہوں نے کھل کر واضح کیا، اداروں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی، محاذ زرائی کی بھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اب محاذ زرائی نہیں ہوگی، بالفرض ان کے سب سے بڑے مخالف کو کل کو آزاد کر دیا جاتا ہے یا ان کے جو کیسز ہیں میاں صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، تو کیا ان کا رویہ انتقامی تو نہیں ہوگا پھر؟
आसमा उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने ये फोरवॉर्न भी किया कि किस तरह बांग्लादेश जो है हमसे जुदा हुआ, जी जी, और अगर नहीं होता तो हमारी डेस्टिनी कुछ और होती। तो वो ये भी कह रहे हैं कि माजी की गलतियों से कुछ सीख लें। तो इनएडवर्टेंटली, इनडायरेक्टली वो कमेंट भी कर रहे हैं कि फौज ने भी कुछ गलतियां की हैं। जहां इंतकाम की बात है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो ये चीज सुनना चाहती है। पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो इंतकाम से फेड अप जो है ना, वो बहुत हो गया कि हम रिवेंज चाहेंगे, चाहे वो सियासी कुव्वतों की तरफ से आए या गैर सियासी कुव्वतों की तरफ से। लोग अब आगे की तरफ देखना चाहते हैं, अपने बच्चों की बहाली चाहते हैं, बजाय कि हम इंतकाम की सियासत के अंदर अपना वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे मजीद हम बात करेंगे। आबिद जुबैरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर लॉयर है, और आपकी पिटिशन भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कल लगने जा रही है 90 दिन के इलेक्शंस के हवाले से। सर, आपको वेलकम कहते हैं आज की डिस्कशन में। मियां साहब आ गए हैं, और आप क्या लग रहा है कि अब फाइनली इलेक्शंस हो जाएंगे? जो 90 दिन की बात थी वो तो बहुत दूर चली गई, अब आपको लग रहा है कि वाकई इलेक्शन हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुझे नहीं पता इसका इलेक्शन हो पाएंगे नहीं। मेरे हिसाब से आइन अगर टूट जाता है तो फिर इलेक्शन हो या नहीं हो तो फिर इट इज इररिलेवेंट, क्योंकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था, यही हमारा मुद्दा था, यही हमारी केस था जो पेंडिंग था कि जी 90 दिन का मतलब होता है 90 दिनों किसी तरीके से उसको नहीं की जा सकती। क्योंकि पिछली दफा जब शहादत हुई बेनजीर भुट्टो साहिबा की, तो आप देखें कि उसमें मेरे ख्याल से कुछ दिनों का डिले हुआ, 37 डेज का। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उसे कवर किया था 270 बी में, ये आइन का हिस्सा है 270 बी। तो आप देखिए अगर इतने उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो ये कहना कि जी मैंने डीलिमिटेशन करानी है, उसके बगैर नहीं होता, अपील रहे हैं फिर किसी की डिमांड है कि जी महीने सर्दी के महीने आ जाएंगे, ये बात नहीं होती। आइन पे या तो अमल करो या नहीं करो। अब आइन अमल नहीं कर रहा, अब ये देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट उनको इजाजत देती है कि जी आपने, क्योंकि अब बड़ी अच्छी बात की डिलिमिटेशन, जिसका आइन में कोई तस्करा नहीं है कि डिलिमिटेशन की वजह से एक सेक्शन 17 की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 234 और 48(5) वो पीछे हो जाएंगे। ये इस पर तशरीह करनी है, क्योंकि देखें मेरे हिसाब से सदर ने भी आइन पे अमल दरामद नहीं किया। उनको अंडर 48 सब क्लॉज 5 में उनको तारीख देनी थी, क्योंकि उन्होंने असेंबली उन्होंने नहीं किया। फिर देखें डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 दिन पहले करना, ये देखना होगा नॉर्मल कोर्स में होता तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, तो 90 दिन तो इसलिए था कि 2 दिन पहले। वो भी देखना होगा कि जैसे पंजाब की तोड़ने पे असेंबली तोड़ने में बड़ा था कि उन्होंने कैसे तोड़ दी, मतलब तोड़ दी, ये भी देखना होगा कि 2 दिन पहले क्यों उन्होंने असेंबली तोड़ी। वो रहने देते 2 दिन बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते। अब वो आए हैं, उनको कोर्ट्स ने पूरा वहां से उनको पूरे नवाज शरीफ साहब के लिए पूरी और नई नई चीजें हमने देखी कि प्रोटेक्टिव बेल भी उनको मिल गई, उनके दायमी जो वारंट्स थे वो भी सस्पेंड हो गए। तो बाकी कोर्ट्स में अब क्या है कोर्ट्स अब आप देखें क्या होगा। तो बिल्कुल सब लोग इसी पे बात कर रहे हैं, डिबेट, लेकिन यहाँ यही कहा गया कि शायद ताकतवर के लिए इस मुल्क में अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है। तो ये पाकिस्तान की आपको ऐसे ही ये बात है, यहाँ 2 कानून है। कानून ये है कि जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होती है उसका एक कानून होता है, और बाकी सारी कौम के लिए दूसरा कानून है। तो आपको लग रहा है कबूलियत होगी मियां साहब के लिए? वो तो मुझे तो वक्त बताएगा। देखिए मैंने तो सुना कोई उनकी वहाँ फिंगर प्रिंटिंग भी जाके वहां हुई। अब किसने की, किस लिए की, एयरपोर्ट पे वो कोर्ट के लिए की या नादरा की कोई रिक्वायरमेंट थी, आई हैव नो आइडिया। लेकिन पॉइंट इज दैट कि वो इलेक्शन हो नहीं हो, प्लेइंग फील्ड ये पॉलिटिशियन से पूछें, वो बेहतर बताएंगे कि उनको प्लेइंग फील्ड मिल रही है। एक पार्टी को तो आप मिल ही नहीं रही, क्योंकि उनके तो लीडर ठीक है बंद है, उनकी तो बेल भी नहीं होती, और हो भी जाएगी किसी और केस में गिरफ्तार हो जाएंगे वहाँ। और फिर यहाँ एक नई कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो गायब हो जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं, फिर वो ब्लेम करते हैं। बिल्कुल, अपने इंटरव्यू में, अब तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अब टीवी इंटरव्यू होता है। नहीं, अब टीवी इंटरव्यू होता है, पता नहीं किस तरह से लाए जाते हैं जबरदस्ती। और कुछ उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक वो जिनको सियासत में रहने की इजाजत दी जाती है, एक वो है जिनको सियासत से बेदखल कर दिया जाता है। तो अब ये देखना है कि ये नई एक कैटेगरी ये भी है कि जिसके लिए उसके लिए कानून अलग है। एक लोगों के लिए कानून अलग है, दूसरों के लिए अलग है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग कानून है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग अलग कवानीन है। तो फिर देखिए, फिर बदकिस्मती हमारे निजाम की, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, इंसाफ तो है नहीं ना जी, इंसाफ तो है नहीं ना। इंसाफ आप देखिए किस तरह से, क्या इंसाफ की होता है कि जिस तरह से बेल, प्रोटेक्टिव बेल का हमने आज तक नहीं सुना था कन्विक्टेड आदमी को, कन्विक्टेड इंसान को कोई प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए। लेकिन अच्छा हो गया, अब अगर ये जूरिस्प्रूडेंस है तो हम चाहते हैं कि
सबको ये अवेलेबल हो कि बिल्कुल बाकी जो मुजरिम हैं दिगर जो केसेस हैं उनको भी ऐसे हिफाजती बेल मिलनी चाहिए, करना चाहे जो मफरूर है उसको भी प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए ताकि वो आइन आके और फिर उसकी तो अच्छा यही होता कि अपील ही अलाउ हो जाती ताकि इस जहमत से ही ना गुजरना पड़ता। चलें देखते हैं 24 तारीख को होता क्या है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। पाशा साहब ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी ज़ुबैरी, ज़ाहिरी बात है आप भी सारे मामलात को देखते हैं, तो आपको लग रहा है एक तो ये जो हिफाजती बेल की बात हुई है और कानून एक अलग हो गया, किसी के लिए कबूलियत अलग होगी, तो आपको क्या लग रहा है मियां साहब के साथ 24 अक्टूबर तक जो अदालत ने टाइम दिया है तो उस दिन क्या होगा? क्या अपील लग जाएगी, अचानक से अपील भी लग जाएगी, साथ ही फैसला भी हो जाएगा, कोई माफ़ी शाफी भी मिल जाएगी? देखिए मैं एक अर्ज करूं कि जो ये मुकद्दस धरती है वो मुल्कत खुदादाद पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये मौजज़ात से भरी हुई इसकी तारीख है। जी जी। और आप मैं ज़ुबैरी साहब अभी ये बातें कर रहे हैं और कानूनी मुशगाफियाँ भी हैं और तज्जिया निगारी भी है, लेकिन ये दरी की दरी रह जाएंगी और कोई ऐसा मेरे कल हो जाना है जो ना आपको पता होना है, ना मुझे पता होना है, ना इनको पता होना है। बात ये है कि क्या फर्स्ट इंप्रेशन का ये केस है। मैंने पहले अर्ज किया कि ना तो किसी कन्विक्ट को आज तक 75 साल में कहीं बाहर जाने दिया जेल से बाहर इस तरह। मैक्सिमम अगर कोई किसी की डेथ हो गई है तो पैरोल पे रहा होके सेम डे उसको वापस भेज देते हैं जनाजा पढ़ के ये मां बाप। इसके अलावा इस तरह की जो बेल है कि जी आप 4 हफ्ते के लिए बाहर जाएं, ये कहीं भी नहीं मिली। और फिर लाइकवाइज इसी तरह वापसी का जो अमल है, देखिए मैं तो ये समझता था बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ऐसे स्टेटस वाली शख्सियत को नहीं मिल सकती, वो जो अंडर ट्रायल है एक्यूज्ड। हाँ बेशक अगर वो मफरूर जिसको कह रहे हैं मफरूर भी हो ना, उसको भी प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है, बट नॉट द कन्विक्ट। बहरहाल ये मिल गई, फर्स्ट इंप्रेशन केस है। अब मैं ज़ुबैरी साहब को इंतहाई अदब के साथ और माजरत के साथ मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि ज़ुबैरी साहब ये हमारी याद में कम अज कम किसी आम बंदे को इस किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा, नहीं मिला है कोई भी अब मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा सर। आप मुझे ये बताएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सर उसके लिए कबूलियत होनी चाहिए, उसके लिए कबूलियत होनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जो केस है 109 में फांसी की सजा, आप मुझे ये बताएं आज दिन तक 109 को इन्वोक करते हुए किसी को फांसी हुई? किसी कोर्ट ने इस जजमेंट का जिक्र किया? किसी वकील ने आर्गूमेंट्स के दौरान इसका जिक्र किया? इससे पहले जो अपना मियां नवाज शरीफ साहब की एक अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 8 साल डिले के बाद, आज तक किसी को 8 साल का डिले मिला और फिर उसके बाद किसी को ये रिलीफ मिला? नहीं मिला। मैं अच्छा जिस तरह खान साहब को रिलीफ मिला ब्लैंकेट कवर, इस तरह आज तक किसी को मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। ये सारी किसी को आज तक क्रिमिनल हिस्ट्री देख लें आप, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री देख लें, किसी को फिजिकल रिमांड के दौरान उसको वो नहीं उसको क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन जहाँ पे ये भी हुआ अभी 2 महीने पहले की बात। सर पहले किसी लाडले की बात करते थे, अब कहते हैं अनोखा लाडले हैं, तो जो ये बातें हो रही हैं लोग इतराज करते हैं, इतराज उठाते हैं। मुनीज़े आप क्या कहती हैं, बाकी इलेक्शंस आपको होते दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? देखिए मैं ये समझती हूँ कि जो पहली इंडिकेशन है कि इलेक्शंस होंगे वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी। मैं समझती हूँ कि अगर इलेक्शंस नहीं होने थे तो शायद मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो दूसरी क़यादत है, हमने देखा कि कैसे वो लंदन गए और उनके बाद ही ये अनाउंसमेंट की गई कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तैयार कर सके इलेक्शंस के लिए, इसलिए शायद उनका आना वापस जरूरी था। दूसरी तरफ यह है कि जो एक पीडीएम की हुकूमत रही है जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, उसके अंदर भी अवाम ने महंगाई देखी है और उसके अंदर भी जो चीज़ें हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो अच्छे रहे, मगर पीटीआई के खिलाफ जो पकड़ धकड़ हुई है उसका भी खमियाजा शायद पीडीएम को भुगतना पड़ेगा। तो मियां नवाज शरीफ इससे दूर रहे हैं और अब मियां नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो जो वर्कर्स हैं
जो कल भी हम सुन रहे थे, जो वर्कर्स बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे, और वो डिफ्रेंशिएट करते हैं मियां नवाज शरीफ के दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, और कहते हैं कि जी उन्होंने तो ये महंगाई नहीं की, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो महंगाई नहीं की, ये तो उनके भाई ने की है। तो ये डिफरेंस जो है वो रखते हैं, और इसका फायदा जो है शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा अगर इलेक्शंस हो। तो मैं समझती हूँ कि दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट मियां नवाज शरीफ रिटर्न इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट इलेक्शन विल हैपन। मगर मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, चूंकि हमारे दो सीनियर वकला इस वक्त बड़े मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, इनको भी पूछे कि पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ होता है कि वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाता है, से हो चाहे PMLN से हो, उससे पूछे कि मिसाल कहीं इस खित्ते में मिलती है, हिंदुस्तान में मिलती है इसकी मिसाल? वहां पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे किसी MPO को आज तक MPA को फारिग नहीं किया गया। तो पाकिस्तान में बड़ा कुछ होता है, और बैरोमीटर ये नहीं है अदालतों का। अदालतों का जो बैरोमीटर है वो यही है कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो ठीक जा रहा है और कौन उनके साथ खराब जा रहा है। और इनसे ये भी पूछिए कि आज तो वो पेमरा का नोटिस है, वो तो अभी वैलिड है कि जो कॉन्विक्ट है वो बिल्कुल उसकी तकारीर आप नहीं दिखा सकते, उसको टीवी पे ला नहीं सकते। उस पेमरा नोटिस को अब क्या हम फाड़ फूड़ के रद्दी में फेंक दें? और ये जो पेमरा का नोटिस है ये इमरान खान साहब के ऊपर अगर आ जाता तो फिर जब वो भी एक्सेप्टेबल, इसका मतलब ये है कि जो इदारे हैं उनको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि वो किसी चीज से मना करते हैं या नोटिस जारी करते हैं कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, मगर उनको इतनी भी कर्टसी जो है गैर सियासी लोग नहीं देते कि उनको कह दें कि जो आपने नोटिस दिया हुआ है कम से कम आप वो वापस ले लें, क्योंकि अब ये इंसान अभी तब्दीली आ गई है, क्योंकि अब तब्दीली आ गई। This decency, this shred of respect has not even been given to them. बिल्कुल, और जाहिर बात है शाइस्तगी तो होनी चाहिए, और सबको देखें, आप किसी पे पाबंदी इजहार राय पे नहीं लगा सकते, किसी भी शख्स को आप इस तरह से ब्लेम करके आप ये नहीं कह सकते कि ये फलां शख्स टीवी पे नहीं आ सकता और ये बात नहीं कर सकेगा। जुबैरी साहब, ये जो सारी इस वक्त गुफ्तगू हो रही है और जो अभी मुनीज़े भी जिस बात का रेफरेंस दे रही हैं कि क्या इस खित्ते में और कहीं और जगह वज़ीर आज़मों के साथ शायद ऐसे ही होता है कि जितना अरसा वो काम करते हैं और 3 साल बाद ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर आता है और उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, मुख्तलिफ मुकदमात आ जाते हैं, फिर दूसरा आ जाता है और कहा जाता है कि ये बेहतरीन है, अब ये अच्छा सोल्यूशन है। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा पाकिस्तान की सियासत में? नहीं, हो सकता है मिलती है, और हमारे तो वजीर आजम को फांसियां भी हुई है। तुर्की में अदनान मेंदेरेस थे उनके वजीर आजम, उनके साथ भी इस तरह की उनको भी फांसी दी गई थी जब वहाँ भी फौज का पूरा कंट्रोल था। तो अब यहाँ जो होता है ना वजीर आजम में होता है, देखिए हर किसी की इज्जत होती है, उसको इज्जत करनी चाहिए, लेकिन वजीर आजम बनने के बाद फिर यहाँ जो भी उनका हर वजीर आजम की जो गलती है, नवाज शरीफ साहब के साथ ये चीजें हुई है, बिल्कुल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ ही हुई। आजिज जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान भी रहे वो भी जेलों से गुजर के आए। तो ज्यादातर पॉलिटिशियन सारे जो गुजरा होते हैं वो जेलों में जाते हैं, उनके साथ यही होता है। तो यहाँ सिस्टम या फिर सब एहतसाब के नाम पे होता है और फिर उनको बंद कर दिया जाता है। तो ये चीज रुकनी चाहिए। लेकिन देखिए जो चीज मुझे जो अफसोस है जिस चीज का, जो मैं समझता हूँ कि ये सारों इन सबको साथ बैठना चाहिए, एक तय करना चाहिए कि जी ये इस तरह से ना करें, किसी के हाथ में ना खेलें और किसी की मदद से ना आए, अब अवाम की मदद ताकत से आए। अवाम की ताकत आपकी होती है, सरचश्मा है आपकी ताकत का, और वही यही एक सेक्रेट ट्रस्ट है, यही हमारा आइन भी कहता है। तो और हमारे आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और बाकी जो अथॉरिटीज है वो सब मातहत होनी चाहिए सिविलियन सुप्रीमेसी के। तो ये जो अभी जो सिविलियन सुप्रीमेसी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं सियासी जमातों की, उनको भी इस वक्त शिकायत है। पाशा साहब, अभी पीपल्स पार्टी ये कहती है शिकायत है, उनकी शिकायत वो तो खुद उनके हाथ में खेल रही हैं। उनको तो जब भी मैं कह रहा हूँ उनको आपस में बैठ के सारी बात करनी चाहिए कि आप ना खेलें, आप लोगों पर रिलाई करें, आप एक दूसरे की टांगे ना खींचें। इस टांगे खींचने में किसी और को चांस दे दिया आप लोग दे देते हैं कि वो इंटरवीन कर लेते हैं। शायद समझ जाए, शायद वो आपकी बात समझ जाए, उनके दिल में आपकी बात उतर जाए, ऐसा नहीं होता। ताकत चाहिए होती है, बिल्कुल बिल्कुल, और ताकत के जरिए वो कहीं और से आती है, जाहिर बात है, आप हम सबको पता है। पाशा साहब, ये अभी कुछ पीपल्स पार्टी भी नाला दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि जी एक शख्स के लिए इलेक्शंस को रोका गया, लंदन से सारे मामलात चलते रहे। तो पीपल्स पार्टी कह रही है अब उनको उनके मैंडेट पे लग रहा है, उनको वोट पे डाका की फिक्र लग रही है कि शायद डाका डलने लगा है। तो आप क्या कहते हैं? अब ये जो सूरत हाल गैर यकीनी की हो गई है, तो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी भी, जो हमने पहले भी बात की कि सवालिया निशान तो होगा। एक लीडर जेल में है, बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। आरिफ को पकड़ा दो जी पाशा साहब। जी,
دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا بہت بڑا اپنا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے کمیاں اور کوتاہیاں ہیں. ہم نے فیبرری 2023 میں ایک کوشش کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جگہ پہ بٹھائیں, گرینڈ ڈائلاگ کریں اور یہ ایک دو پوائنٹس رکھیں ایجنڈا میں کہ وہ کس طریقے سے آگے ملک کو لے کر چلنا ہے, کیونکہ ہم کہتے جی ہمارے پلیٹ فارم پہ ہیں. لیکن اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین, انہوں نے ریفیوز کر دیا بیٹھنے کے ساتھ کہ میں ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھتا. حالانکہ اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ اندیا دے دیا تھا کہ جب پاکستان بار کونسل بلائے گی تو میں ضرور آؤں گا, اس سیشن میں شرکت کروں گا. بات صرف اتنی ہے کہ ہماری پارٹیز خود اعلی کار بنتی ہیں اور ایک نہیں دو نہیں بے شمار سارے تیار بیٹھے ہیں. تو ایک مثال کوٹ کروں گا آپ کو کہ اگر اسمبلی نے اپنا پرائم منسٹر منتخب کرنا ہے تو اس کو 176 یا 178 ووٹ ملتے ہیں, ٹھیک ہے, 4 یا 5 ووٹ اپوزیشن سے فالتو ہوتے ہیں. اور جب انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے امینڈمنٹ کرنی ہے تو سارے کے سارے ماں سوائے ایک کے جس نے ابسٹین کیا باقی سب نے ووٹ دے دیے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹی خود سپردگی کے عالم میں ہیں کہ ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. تو یہ خود سپردگی جب تک ختم نہیں ہوگی یہ ٹھیک نہیں ہوگا. پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے. بالکل میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں, میں کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ اسپیچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بلائیں سب کو اور بات کریں کہ آئندہ کے لیے کیا لایا عمل اختیار کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے اور لیڈرشپ نے کہاں تک جانا ہے اور کون سی ریڈ لائن ہے جس کو عبور نہیں کرنا. کم از کم ادارے اور پولیٹیکل پارٹیز اپنی حدود کا تعین کر لیں. نہیں کریں گے پھر وہی صورتحال ہوگی. 4 سال کے بعد بیٹھے ہوئے آپ بھی تجزیے کر رہے ہوں گے, اگر ہماری زندگی ہوئی تو ہم بھی کسی جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے. تو یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے. بالکل نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ اور آگے چلتا رہے گا. منیزہ آپ کیا کہتی ہیں, پیپلز پارٹی کا جو وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈلنے لگا ہے اور ان کو یہ بڑی لاجک قسم کی شکایت اس وقت سامنے آ رہی ہے, الیکشن سے پہلے ایسے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں, تو کیسے منصفانہ الیکشنز کیسے پاکستان میں ہوں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کے اندر منصفانہ الیکشنز جو ہیں بڑا عرصہ ہوا نہیں ہوئی, مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بنیادیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنی ہوں گی. پاکستان بار کاؤنسل کے ایک سینئر وکلا ریپرزینٹ کر رہے ہیں, عابد زبیری صاحب یہاں پہ موجود ہیں, بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. ان دونوں بارز کی ایک بہت کنٹریبیوشن رہی ہے, وکلا کی بہت کنٹریبیوشن رہی ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے. ان کو یہ قدم اٹھانا چاہیے, ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو کم از کم ایک پیج پہ لانا چاہیے جہاں تک لوگوں کے بنیادی حقوق کا سوال ہے. چونکہ دیکھیے لوگ صرف غریب پیسے نہ ہونے سے یا کم پیسے ہونے سے نہیں ہوتے ہیں, وہ اس طرح بھی غریب ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتے, اپنی مرضی کی بات کہنے پہ ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اسی طرح میں جب ہم گئے ہوئے تھے دبئی تو ایک پاکستانیوں نے ہم سے یہ کہا کہ دیکھیے ہم اس لیے پاکستان واپس جانا نہیں چاہتے, ادھر ہماری کمائی اچھی ہو رہی ہے, مگر اگر بات کریں گے تو کل کو ہم جیل میں ہوں گے. آدھی اظہار رائے بھی ایک بیرومیٹر ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم آج امیر ہیں یا ہم غریب ہیں. تو ہم سول رائٹس کے طور پہ تو بہت ہی غریب ہیں اور اس کو بھی ایڈریس کرنے کی سخت ضرورت ہے, چونکہ ہماری جو قوم ہے وہ چائنا نہیں ہے, ہماری قوم سنگاپور نہیں ہے, ہم باشعور قوم ہے. بالکل ہماری قوم ہے ایک زندہ قوم ہے, اس کو اس کو کیا چاہیے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا MNA اور اس کا MPA جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں, یہ جو کہتے ہیں نا چارٹر آف اکانومی, آپ چارٹر آف سول رائٹس, آپ چارٹر فنڈامنٹل رائٹس کے بنیادی حقوق کو جب تک گارنٹی نہیں کریں گے یہ ملک غریب ہی رہے گا. لیکن دیکھیں بنیادی حقوق کی تو وائلیشن تو روزانہ ہوتی ہے نا, کس طرح سے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے اندر لے جایا جاتا ہے, جبری گمشدگیاں ہو جاتی ہیں, پھر ایک پریس کانفرنس آ جاتی ہے. شیخ صاحب جیسے لیڈر کی مثال لے لیں, وہ کہتے ہیں میں چلا کاٹ رہا تھا, مجھے چلیں اتنی سہولت تھی کہ وضو کا پانی مل جاتا تھا. جب یہ ایسی باتیں, یہ بیانیے ہم سنتے ہیں تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں. مگر آسما اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب نواز شریف پہ نہیں ڈالتے, اور جب نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا اور ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا
تو وہ بھی جب ان سے بات کریں تو وہ بھی اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر نہیں ڈالتے. ہم سب کو پتا ہے کہ who was really in control of all of this. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دائروں کا سفر ہے یہ کب سیاستدان اپنے لیے ختم کریں گے اور اس کے اوپر فل سٹاپ لگائیں گے؟ میں سمجھتی ہوں یہ ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کی آج ہے, اس لیے کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت ہے. میاں نواز شریف صاحب ایک نیشنل پولیٹیشین ہیں, کئی دہائیوں سے پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں اور ان کا سب سے زیادہ انگیجمنٹ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور وہی اب جو ہے جو آگے کا رستہ ہے وہ تعین کر سکتے. میں بڑی خوش ہوئی سن کے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں بدلہ نہیں لوں گا, انتقام نہیں لوں گا. پاشا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے میاں صاحب کی جو نااہلی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے جو یہ فیصلہ آیا 8-7 والا, تو دو آراء پائی جاتی ہیں, تو وہ تو تحیات نااہلی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ برقرار ہے, اور کچھ یہ کہتے ہیں الیکشن ایکٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے جس میں نااہلی کی مدت 5 سال ہے. تو کیا واقعی میاں صاحب کی نااہلی ختم ہو گئی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا بتا سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت میاں صاحب کو نااہلی کی سزا سنائی گئی, ایک تو سزا ہوئی نا, پھر نااہلی جو سنائی گئی, اس وقت نہ تو آرٹیکل 62(1)(f) میں یہ لکھا تھا کہ لائف ٹائم نااہلی ہو سکتی ہے, اور نہ ہی الیکشن ایکٹ میں کسی جگہ پہ یہ لکھا تھا کہ لائف ٹائم نااہلی ہو سکتی ہے کسی بھی حوالے سے. اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس نے امینڈمنٹ کر دی الیکشن ایکٹ میں, اور کسی بھی صورت میں نااہلی کی میکسیمم جو مدت متعین کی گئی ہے وہ 5 ایئرز ہے. اب میاں صاحب کے آڑے وہ ججمنٹ ضرور آ رہی ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے, جس میں انہوں نے 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے یہ کہا جی کہ لائف ٹائم, حالانکہ 62(1)(f) میں لائف ٹائم کا ایک لفظ نہیں لکھا ہوا. یہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت پتہ نہیں کس انداز میں وہ ان کو نائل کر دیا لائف ٹائم کے لیے. بہرحال میاں صاحب اس چیز کا بینیفٹ ضرور لے سکتے ہیں کہ وہ چونکہ اب امینڈمنٹ آ گئی ہے اور 5 ایئرز ہے, اور اس میں کئی دوست یہ کہتے ہیں کہ آئین میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. میری جو سوچ ہے, جو میں سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا, کہ آئین میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. البتہ وہ جو ججمنٹ ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی طرف ضرور میاں صاحب کو رجوع کریں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے وہاں سے ریلیف مل جائے گا جلدی؟ کچھ عمل ہے یہ اب کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اس وقت تو کوئی یہ فورسی نہیں کر سکتے, نہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یا نہیں ملے گا. بہرحال ویسے جو سزا ہوئی ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں تو بڑی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ اپنے بیٹے کے کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کی سزا ہوئی, اور پھر ان کو لائف ٹائم. میں سمجھتا ہوں کسی پولیٹیکل لیڈر کو لائف ٹائم کے لیے جو ہے نااہل نہیں قرار دینا چاہیے. بالکل. آپ کو سر کیا لگ رہا ہے کل جیسے 2 پٹیشنز ہیں سماعت ہونے جا رہی ہے 90 دن کے الیکشنز کے حوالے سے, اور دوسرا سویلین کا ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے اس پہ آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ بینچ جب بندیال صاحب نے بنایا تھا اور سکڑتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے اور اس میں سے نکلتے بھی گئے, اب کل جب اس کی سماعت ہوگی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی بڑا باثر فیصلہ آ سکتا ہے؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ 90 دن والا جو الیکشن کروانے کی جو پٹیشن ہے اس پہ بھی فیصلہ آنا چاہیے, کافی دیر ہو گئی ہے. اور دوسرا جو آرمی کورٹس کے حوالے سے جو ہے سیولینز کا ٹرائل, اس پہ بھی آنا چاہیے. اور ہم تو سمجھتے ہیں, اور پاکستان بار کونسل ٹائم اینڈ اگین اس چیز کا مطالبہ کر چکی ہے کہ کسی بھی سیولین کا آرمی کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور چاہے جو بھی ہوا ہے کورٹس پہ آپ اعتماد رکھیں. آپ نے خود ان کو جج بطور جج بھرتی کر رکھا ہے, ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز دیے جا رہے ہیں اور وہ کیپیبل ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. تو ان پہ اعتماد رکھیں. فیصلہ سیولین کورٹ سے ہو تو بہت ہی بہتر ہے. لیکن آج سر وہ وفاقی حکومت نے درخواست پیش کی ہے سپریم کورٹ میں, میں منیزہ سے بھی پوچھتی ہوں اس پہ, کہ آلریڈی ٹرائل ہو رہا ہے ملٹری کورٹس میں, وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی, تو اب کیا عدالت ان کو روک سکتی ہے اس معاملے میں اگر کوئی فیصلہ وہ دیتے ہیں؟ دیکھیے عدالت نے تو اٹارنی جنرل کی اسٹیٹمنٹ پہ وہ کہہ دیا تھا کہ جب تک اٹارنی جنرل صاحب ہمیں اگر ٹرائل شروع ہوتا ہے تو اٹارنی جنرل از باؤنڈ ٹو انفارم سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ اگر شروع ہو گیا تو یہ تو بڑی زیادتی ہے سپریم کورٹ کی اس آرڈر کے خلاف ہے. یہ تو پھر ان کی اسٹیٹمنٹ کے خلاف بات آ گئی نا. صحیح. یہ تو مناسب نہیں ہے. حکومت کو چاہیے تھا, یا جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ پھر انفارم کرتے سپریم کورٹ آف پاکستان کو. ٹھیک.
ٹھیک ہے منیز، آخری بات ہم کریں گے. ایک تو الیکشنز ہو گئے، میاں صاحب کی واپسی بھی ہوگی. جو پیپلز پارٹی والا سوال تھا وہ آپ کا جواب اس پہ رہ گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی یہ کیا باقی ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہیں، نالاں ہیں؟ بلاول بھٹو کی لب و لہجہ اور ہے، زرداری صاحب خاموش ہیں اور وہ کھل کر جلسوں میں تنقید کر رہے ہیں. دوسری جانب نون لیگ سے کوئی جوابی وار اس طرح نہیں آ رہا. کیا وہ واقعی ابھی لحاظ کر رہے ہیں ان کا؟ دیکھیے ان کے ساتھی تو رہے ہیں اور انہوں نے اکٹھے مل کے حکومت تو کی ہے، تو ظاہر ہے لحاظ تو ان کو کرنا پڑے گا. کل بھی جب میاں نواز شریف صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ پوچھا گیا تو انہوں نے تھوڑا سا سائڈ سٹیپ کیا ہے اس ایشو کو. اور ظاہر ہے یہ ایک دے آر ناٹ فائٹنگ فار دا سیم اسپیس. وہ تو پنجاب کے لیے لڑ رہے ہیں نا. تو پنجاب کے اندر جو ان کی رائیول پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. ایک بات میں ضرور کروں گی اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور. یہ ہے کہ جس طرح کے حسن رضا پاشا صاحب ذکر کر رہے تھے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، تو ایک سوال کل یہ بھی اٹھے گا اور شاید اٹھنا چاہیے کہ اٹارنی جنرل نے تو یہ ایک انڈرٹیکنگ دی ہوئی تھی عدالت کے اندر کہ جب تک عدالت کو انفارم نہیں کیا جائے گا تب تک ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا. تو کیا اب یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں بات آ جاتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے ملٹری کورٹس نے سویلینز کا ٹرائل شروع کر دیا ہے. دوسری بات میں ایک ضرور کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کا دور تھا اور 27 لوگوں کو 27 سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا تھا. اس وقت انسانی حقوق کی تنظیموں نے بہت شور مچایا تھا اور خان صاحب کو یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ یہ مت کریں، اس لیے چونکہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اندر اگر آپ سویلینز کو ٹرائی کریں گے تو بالکل آگے کے لیے غیر قانونی ہے. دنیا بھر سے نہیں ہوا. اجمل قصاب جو ممبئی حملے میں مرکزی ملزم تھا اس کو بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرائی کیا گیا ہندوستان میں، انہوں نے ملٹری کورٹس میں نہیں کیا. تو آپ کیوں یہاں پہ سویلینز کو ٹرائی کر رہے ہیں ملٹری کورٹس میں؟ تو انہوں نے نہیں سنی. اور اب آئرنی آف آل آئرنیز جو ہے کہ اب خود یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے لوگوں کو اور ان کو بھی ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کرنے دیا جانا چاہیے. تو کم از کم سیاستدانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیرومیٹر ہونا چاہیے. بالکل لوگوں سویلینز کو ان کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے. آخری بات پاشا صاحب، آپ کو لگ رہا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں گے ملک کے، کچھ نارمل ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں الیکشن تو ہو جانے چاہیے، ابھی بھی دیر ہو چکی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہی واحد حل ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ الیکشن 5 سال کے بجائے 3 یا 4 سال مدت کر دی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے. 3 سال سے اوپر جب کوئی گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جلدی یہ حکومتیں تبدیل ہوں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور آپ یقین کریں کہ یہی قوم، پاکستانی قوم، ایسے لوگوں کو منتخب کرے گی جن پہ انگلیاں نہیں اٹھے گی، اور یہ وقت آ سکتا ہے. اس کے لیے ایک ہی سر بات ہوگی اور ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے. بالکل بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، آپ کا شکریہ. منیز جہاں کا بہت شکریہ. اور اسی نوٹ کے ساتھ کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں اور پاکستان کے عوام خود انتخاب کریں اپنے منتخب جو نمائندے جن کو وہ چاہتے ہیں. کہ کہیں اور سے اگر اشارے آتے ہیں یا کسی کے لیے خاص قبولیت ہوتی ہے تو پھر مسائل ضرور جنم لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.